الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دین بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر جہاں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، وہیں پر اللہ رب العزت نے حضرت انسان جیسی اشرف المخلوقات کو بھی اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اوپر کچھ ذمہ داری کو بھی عائد کیا، کچھ ذمہ داریاں کو بھی رکھا۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور یہ عدل و انصاف صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد جو فانی دنیا ہے، اس دنیا کے گزر جانے کے بعد، فنا ہو جانے کے بعد جو اگلی دنیا آئے گی، اس دنیا کے اندر، جس دنیا کو ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہر انسان، دنیا کا بسنے والا ہر انسان کی زبان پر یہ جاری ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی سماج کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر سے انصاف ختم ہو چکا ہے، عدل و انصاف ختم ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عدل و انصاف ہے کیا چیز؟ یہ کس کی ضد ہے؟ یہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ میں آج آپ حضرات کے سامنے اس عدل و انصاف کو چھوڑ کر کے، کہ جس کا تذکرہ ہماری ہر مجلس کے اندر ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس کے عدل و انصاف کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے، جس نے عدل و انصاف کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا ہے، وہ ہے ظلم اور ظالم۔ میں اس کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس شریعت کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزارنے والے ہیں، جس دین کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر
اور اس شریعت کے لانے والے رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انہوں نے عملی زندگی کر کے، عملی جامہ پہنا کر کے اس امت کو بتا دیا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے کے اندر اگر تم میری شریعت کو تلاش کرو گے، اگر تم میرے دین کو تلاش کرو گے، میرے راستے کو تلاش کرو گے، تو زندگی کے ہر موڑ پر میں ملتا ہوا نظر آؤں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سیدنا محمد عربی علیہ السلام جن کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں اور فخر کے ساتھ نام لیتے ہیں، آج ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس حالات کا ہم اور آپ سامنا کر رہے ہیں، اس نازک حالات کے اندر، اس نازک ماحول کے اندر عدل و انصاف کو ایک دم ذبح کر دیا گیا۔ تیز چھری سے بھی نہیں، تیز تلوار سے بھی نہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ گوتھی چھری اور گوتھے تلوار سے عدل و انصاف کو ذبح کر دیا گیا، اور اس کا مد مقابل ظالم اور ظلم عروج پر ہے، ظلم عروج پر چڑھتا ہوا جا رہا ہے، ظالم اپنے عروج پر چلتا ہوا جا رہا ہے، وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے، وہ گھمنڈ کے اندر مبتلا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شاید کہ ان ظالم کو اور ظلم کرنے والے کو پچھلی تاریخ یاد نہیں، تاریخ کے آراز سے ان کو واقفیت نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی شعور رکھتے، سمجھ رکھتے کہ جو ان حالات کے اندر جو ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کرنے سے باز آ جاتے، اور اللہ رب العزت ان ظالموں کو جھٹکے دے رہا ہے، کبھی کہیں واقعات کو رونما کر کے، کبھی کہیں حالات کو بگاڑ کر کے ان کو دستک دے رہا ہے۔ اللہ کی گھنٹی بج رہی ہے کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، حالات کو ٹھیک کر لو، ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ لیکن یہ ظالم حکمراں، ظالم ظلم کرنے والے نہ سمجھ ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ ظالم کا جب نام آتا ہے تو ہم اور آپ کے دلوں کے اندر یہ آواز دستک دیتی ہے کہ ظالم صرف غیر مسلم ہی کرتا ہے، نہیں، یہ بھول ہے، یہ بھول، بلکہ ظالم کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کی تاریخ پچھلے زمانے کے اندر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں ملتی ہے۔ تو آج ہم میں کے لوگ موجود ہوتے ہوئے ظلم کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، یہ آپ کا سمجھنا، یہ ظالم کا یہ سمجھنا کہ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں، یہ ظلم ہمیں کوئی کام نہیں دے گا۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العزت جب تمہارے اس ظلم کا بدلہ لے گا، تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان ظالموں کو کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ ظلم کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ظلم ہے کیا چیز؟ ظلم ہے کیا چیز؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عربی کے اندر اس کی تعریف لکھا ہے، وضع شیء فی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ جو چیز جس لائق ہے اس کو اسی پر رہنے دیا جائے، اسی لائق رہنے دیا جائے تو یہ ظلم نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو اس کے جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آدمی اپنے ہاتھ سے بھی ظلم کر سکتا ہے، اپنی آنکھ سے بھی ظلم کر سکتا ہے،
غرض کے اپنے ہر جسم کے ذریعے سے وہ ظلم کرتا ہے لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم صرف اس کا نام ہے کہ ہم نے دوسرے کی زمین کو ہڑپ لیا، ظلم ہے، دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ لیا، یہ ظلم ہے، دوسرے کو ناحق خون بہا دیا، یہ ظلم ہے، یقیناً ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اگر ہمارے اور آپ نے، ہم نے اور آپ نے اگر کسی کو غیر طریقے کا مشورہ دے دیا، جو مشورہ ہمیں زیبا نہیں دیتا ہے، جو ہماری شان کے مطابق نہیں ہے، اگر ہم نے ایسا مشورہ بھی دے دیا تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ یہ ساری چیز ظلم کے اندر داخل ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا آج جو ہمارے اوپر حالات برپا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، دیش دروہی بتایا جا رہا ہے، گھسپیٹیا بتایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے طریقے اختیار کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، لیکن یہ مظلومیت ہمارے اوپر آیا کیوں؟ یہ آیا کیوں؟ ہمارے اوپر ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ ہم برسہ برس سے اس دیش کے اندر اس زمین کے اوپر آباد ہیں، اس گھر اور مکان کے اندر ہم لوگ برسہ برس سے آباد ہیں، لیکن اس گھر سے، اس مکان سے ہمیں نکالنے کی سازش رچی جا رہی ہے اور ہم اس کو ظلم بھی کہہ رہے ہیں۔ آخر یہ ظلم ہمارے اوپر آیا کیوں؟ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے اپنے ظلم کو ختم نہیں کیا۔ جب ہم اپنے ظلم کو ختم نہیں کریں گے تو دوسرا ہمارے اوپر ظلم کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ظالم چاہے جو بھی ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی کا کوئی بھی ظالم ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ظالم کا انجام بہت برا ہے۔ جن کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے ہیں، فخر کے ساتھ نام لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، لیکن ان کی تعلیمات ہمیں یاد نہیں، ان کا فرمان ہمیں یاد نہیں، ان کا فرمان ہمیں یاد نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ ان کے فرمان کو یاد کر لیے ہوتے، ان کی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ظلم پایا جاتا ہے، جو ظالمیت اپنی سر کو اٹھاتے ہوئے جا رہا ہے، یہ ظلم ختم ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ظالم کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی ظلم کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اللہ کے رسول اپنی امت میں سے خارج کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں کہ یہ میری امت نہیں ہے۔ اور یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب محمد عربی علیہ السلام اپنی امت میں سے ہم کو خارج کر دے، اگر اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہو کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا حشر کیا ہوگا ہم اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ظلم کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کے ساتھ رہتا ہے، اس کو مشورے دیتا ہے، اس کے قدم میں قدم ملاتا ہے، وہ جو ظالم ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کے ساتھ رہتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، اس کے بارے میں کیا تعلیمات؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی اگر ظلم ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اگر وہ روکنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو وہ ہاتھ کے ذریعے سے اس کو روکے۔ اگر اس کی بھی اطاعت نہیں رکھتا ہے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو زبان کے ذریعے سے اس کو برا سمجھے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ برا ہے، تو یہ بھی مومن ہے۔
اتنی بھی وہ طاقت نہیں رکھ سکتا ہے کہ ظالم کو اپنی زبان سے بھی برا نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے اور اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کو مشورے دیتا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک وعیدیں ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ظالم کا انجام بہت برا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار وعیدیں آئی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، تو کہیں پہ کوئی دردناک عذاب سنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار ظالموں کے انجام لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پچھلی تاریخ کو بھی لوٹائیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو ملے گا کہ ظالموں نے اگر ظلم کیا ہے، اپنے سر کو اٹھایا ہے، ظلم کی انتہا کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر بھی گرفت کیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں شداد کو، قارون کو جانتے ہیں۔ یہ قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں قارون کون تھا، اس کے ساتھ ان کا انجام کیا ہوا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ تورات کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو ان کے اچھے اخلاق بھی تھے، بہت خوبصورت تھے، لمبے قد کے تھے، اس لیے ان کو نور بھی کہا جاتا تھا، یعنی خوبصورت کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اس کے پاس دولت آئی، جواہرات اس کے پاس آئے، تو یہ تکبر میں پڑ گیا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، تو گھمنڈی دکھاتے ہوئے، تکبر دکھاتے ہوئے، اپنی دولت پر فخر کرتے ہوئے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ نکالوں گا زکوٰۃ۔ ہمارے اور آپ کے اوپر اگر جو صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لیکن اس نے اپنی دولت کو دکھانے کے لیے، شہرت دکھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، تکبرانہ انداز میں اس نے کہا کہ 1000واں حصہ نکالنا۔ اس نے اپنے مال کا حساب لگایا، جب مال کا حساب لگایا تو کافی مقدار میں اس کی زکوٰۃ ملی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنی مقدار زکوٰۃ ہمیں دینا پڑے گا، تو اس نے ایک چال رچی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو بھی اس نے بھڑکایا کہ موسیٰ جو تم سے زکوٰۃ کو وصول کر رہا ہے، یہ تمہارے مال کو کم کر کے اپنے پاس اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تمہارے مالوں کو ہڑپنا چاہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک چال اور یہ رچی کہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا، بہت سارا مال دے کر کے اس نے عورت کو تیار کیا کہ تمہیں موسیٰ کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نصیحتیں کر رہے تھے اپنی امت کو، اس وقت یہ قارون کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے، گھبرا گئے، قارون سے کہا کہ جس عورت کے ساتھ ہم نے بدکاری کیا ہے تم اس عورت کو بلاؤ اور پیش کرو۔ چنانچہ اس عورت کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی قسم دے کر کے کہ اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو سمندر کے اندر راستہ دیا ہے، اس اللہ کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، واقعہ کیا ہے، سچی خبر بتاؤ۔ اس عورت کے اوپر اس قسم کا روب دبدبہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا روب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے صحیح واقعہ بتا دیا کہ موسیٰ، قارون نے ہمیں اپنی دولت، بہت ساری دولت دیا ہے، اور اس نے یہ تیار کیا تھا کہ میں تمہارے اوپر الزام دائر کروں کہ بدکاری کا الزام لگاؤں۔
جب یہ ساری حقیقت واضح ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں سجدہ شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان ظالم کا انتقام تو خود لے لے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام یعنی میرے اللہ اور میں موسیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور جو قارون کو ماننے والا ہے وہ ایک طرف ہو جائے۔ بنی اسرائیل کا ہر فرد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، صرف 2 شخص کے علاوہ، 2 خبیث کے علاوہ 2 خبیثوں نے قارون کا ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس کو گھٹنے تک زمین نے اس کو نگل لیا۔ پھر دعا فرمائی، کمر تک اس کو نگل لیا گیا۔ جب زمین نے اسے کمر تک دھسا دیا تو قارون کے ساتھ جو 2 شخص تھا اس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا کہ یہ قارون کا جو خزانہ ہے، اس خزانے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے موسیٰ نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اس قارون کے خزانے کو، اس کے مکان کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا، اس کو بھی دھسا دیا گیا، قارون کے خزانے کو بھی دھسا دیا گیا، اس کے مکان کو بھی دھسا دیا گیا جو ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوئے تھے۔ تو ظلم جیسا بھی ہو، ظلم جس دور کے اندر بھی ہو، اگر ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی دکھاتا۔ آج ہم اور آپ، یہ تو پہلے زمانے کا ہے، آج ہم اور آپ جانتے ہیں اور آپ لوگوں تک یہ خبر بھی پہنچی ہوگی کہ آج چائنا کے اندر ایک بیماری وائرل ہو چکی ہے، کورونا وائرس کے نام سے وائرل ہو چکی ہے۔ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا کہ آخر یہ وائرل کیوں ہوئی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کو سردی اور زکام ہوتا ہے، کبھی بخار کی شکل میں، کبھی حلق سوکھ رہا ہے اور 10 سے 15 دن کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آج تقریباً چائنا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ریسرچ کرنے والوں نے جب ریسرچ کیا ہے تو اس کی 2 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کیا ہے کہ وہاں کا کھان پان یعنی کھانا پینا جو تھا وہ غلط استعمال تھا۔ خنزیر کو لوگ استعمال کرتے تھے، چوہا کھاتے تھے، سانپ اور بچھو کو کھاتے تھے۔ اس غلط کھان پان کی وجہ سے یہ بیماری وائرل ہوئی۔ اور دوسری وجہ جو لکھا ہے ریسرچ کرنے والوں نے کہ اس چین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا گیا تھا۔ چند دنوں پہلے مسلمانوں کے ساتھ وہاں بھی ظلم کیا گیا تھا۔ جس طریقے سے آج ہندوستان کے اندر سازشیں رچی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے، ان کی ساری جائیداد کو چھین لیا جائے، اسی طریقے سے چین کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا تھا، ان کی جائیداد کو چھینا گیا تھا اور ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا گیا تھا۔ آج تک وہاں کے مسلمان جن کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالے گئے قید کی زندگی گزار رہے ہیں اس ظلم کی نتیجے کی وجہ سے، اور بے شمار قرآن کے صحیفوں کو، قرآن کریم کو جلایا گیا تھا۔ اس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے وہاں کے ظالموں کو آج یہ کورونا وائرس کی بیماری کے ذریعے سے اسے ہلاک کر رہا ہے۔ یہ موجودہ وقت کا ہلاکت ہے، یہ ظلم کی سزا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ تو یہ میرے محترم چین کے اندر جو یہ اللہ کا عذاب مسلمانوں کے ستانے کی وجہ سے ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس سے سبق لینا ہے، اس سے سبق لینا ہے، اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی، ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اور یہ جو بیماری وائرل ہو رہی ہے تقریباً 4-5 ملک کے اندر یہ پھیل چکا ہے۔ ہم تک جو بات پہنچی ہے کہ اس ہندوستان کے اندر بھی کچھ
جگہ کچھ مقامات پر یہ بیماری آ چکی ہے، تو اس سے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بھی تعلیمات اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس موقع سے، یہ جو بیماری ہے یہ ایک دوسرے سے پٹنے والی بیماری ہے، اسے ہمیں شریعت کو یاد کرنا ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر فرمان کیا ہے، ہمیں کیا کرنی چاہیے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو ہمیں تعلیم ملتا ہے کہ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ایسی بیماری اگر پھیل جائے تو ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ جو مقدر میں ہوگا، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ بھاگ کر کے چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ کو چھوڑ کر کے دنیا کے کسی بھی مقامات پر آپ جا کر کے پناہ گزین ہو جائے، اگر وہ مصیبت آپ کو لاحق ہونا ہے، آنا ہے تو آ کر کے رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس سے آپ کو بچا سکے۔ کیا حال ہے چائنا کے اندر؟ حکومت پریشان ہے، کھلبلانی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کو بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں مل رہا ہے۔ ساری اب تک جتنی بیماریاں آئی، ہلاکت کے بہت سارے بیماری آئی، سب کا علاج ہوا، سب کی دوائی آئی، اس کے توڑ کی دوا پیش کی گئی، لیکن ابھی تک چاہنے والے پریشان ہیں، اس بیماری کی کوئی دوا نہیں مل رہے، لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے، اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے، تو یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسی ہلاکت والی بیماری مسلمانوں کو نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔